آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے معجزات کے اندر معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس پر اس رات سے لے کر کہ جس رات آقا دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ سعادت نصیب ہوئی، اس رات سے لے کر آج تک اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے، آج تک اس کے جو فضائل ہیں ان پر بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو پوشیدہ راز ہیں وہ ہر دور کے اندر ایک نئے طریقے سے کھل کے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کا ایک پہلو ہم آج سائنس کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جو سفر معراج ہے، حضور نے جو اتنا طویل سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا، سائنس کے نزدیک کیا انسان کے اندر اتنی طاقت اور اتنی سکت موجود ہے کہ وہ اتنے تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر اتنی تیزی سے کر کے واپس آ جائے؟ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک سائنسدان کا نظریہ رکھنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے آئنسٹائن۔ ایک بہت ہی مشہور یہ سائنسدان ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک راکٹ 1,67,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اڑے، یعنی وہ اتنا تیز ہو کہ ایک سیکنڈ کے اندر وہ 1,67,000 میل طے کر سکتا ہے، اتنا لمبا فاصلہ ایک سیکنڈ کے اندر طے کر سکتا ہے، تو آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں سوار ہو، کوئی انسان اس میں سوار ہو، تو اتنی تیز رفتار ہونے کی وجہ سے انسان کی جو عمر کی رفتار ہے، جس رفتار سے انسان کی عمر بڑھ رہی ہے، اس میں 50% کمی واقع ہو جائے گی۔ یعنی 10 سال کے بعد انسان 10 سال بڑا ہوتا ہے، لیکن اگر خلا کے اندر وہ اتنی رفتار میں سفر کرتا رہے تو آئنسٹائن کے نظریے کے نزدیک وہ 10 سالوں کے بعد صرف 5 سال بڑا ہوگا، یعنی اس کی عمر کی رفتار میں کمی آ جائے گی۔ اس کی وہ ایک وجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اتنی تیزی سے خلا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو انسان کے جو دل کی دھڑکن ہے، انسان کے جو خون کی رفتار ہے، انسان کا جو نظام تنفس، سانس لینے کا جو نظام ہے، انسان کا نظام انہضام، یہ تمام چیزیں سست پڑ جاتی ہیں، ان کی رفتار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب دل کی دھڑکن، خون کی رفتار کے اندر کمی واقع ہوتی ہے تو انسان کی جو عمر بڑھنے کی رفتار ہے اس کے اندر بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان اتنی تیزی میں سفر کر نہیں سکتا، اگر کرے گا تو اس کی عمر کی رفتار 50% گر جائے گی۔ اور یہی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی انسان 1,67,000 سے بڑھ کے روشنی کی رفتار کے مطابق 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جائے گی، اتنی کمیت واقع ہو جائے گی، اتنی دل کی دھڑکن اور خون کے اندر اتنی سستی آ جائے گی کہ انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن آؤ واقعہ معراج کو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ مکہ شریف کو چھوڑتے ہیں، آپ بیت المقدس کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں آپ امامت کروا کے انبیاء کی آپ پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، بدرجہ بدرجہ آپ چلتے چلتے 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے آپ بیت المعمور پہ جاتے ہیں، اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا عرش اعلیٰ تک پہنچتا ہے۔ آپ وہاں سے آتے ہیں، آپ جنت بھی دیکھتے ہیں، آپ دوزخ بھی دیکھتے ہیں، آسمان کے جو باقی معاملات ہیں آپ ان کا بھی نظارہ کرتے ہیں، پھر آپ اسی رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ جاتے ہیں۔
لیکن آپ کی جو صحت تھی وہ بگڑی نہیں، آپ کی جو صحت تھی اس میں کمزوری لاحق نہیں ہوئی، آپ کی جو صحت تھی اس کے اندر کسی قسم کی سستی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ دیکھنے والوں نے جب محمد مصطفیٰ کی ذات کو صبح دیکھا تو چہرہ پہلے سے بھی زیادہ روشن تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے آقا دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت۔ اگر اب دنیا کے نظریات کو دیکھا جائے، دنیا کے قوانین کو دیکھا جائے، سائنسدانوں کی تھیوری کو دیکھا جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اتنا تیزی سے سفر نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شخصیت میں مزید نکھار پیدا ہو گیا، آپ کے حسن کے اندر مزید تابانیاں پیدا ہو گئیں، آپ کا روح انور مزید روشن ہو گیا۔ تو یہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، آپ کے وہ معجزات جو خدائے وحدہ لا شریک نے تنہا آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور کے معجزات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔